یہ ہوا خدا کے قدوس عظیم اور جلیل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم پہلے سیموئیل کے 11ویں باب کو کنٹینیو کریں گے، اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ پہلا سیموئیل 11واں باب، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو امونی ناحس ایک بادشاہ ہے، وہ یہ 20 جلاد کو جا کر سراؤنڈ کر لیتا ہے، اس کا محاصرہ کر لیتا ہے، اور وہاں کے سب لوگوں کو اور تمام اسرائیل کو بے عزت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ ٹریٹی کر لو، پیس ٹریٹی، امن کا معاہدہ، تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور وہ امن کا معاہدہ اس شرط پر ہوگا کہ میں تمہاری داہنی آنکھ نکال دوں گا۔ اور وہ چاہتا یہ تھا کہ اس سے تمام اسرائیل کی بے عزتی ہو، کیونکہ امونیوں کو جب یشوع کی قیادت میں اسرائیلی یا عبرانی لوگ جو ہیں وہ کینعان میں آئے تھے، تو انہوں نے وہاں سے امونیوں کو نکال دیا تھا۔ سو یہ بدلے کی آگ میں جل رہا ہے، اور یہ ان کو پورے اقوام عالم میں بے عزت کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے دیکھا اور سیکھا کہ یہ 20 کے لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کی سب سرحدوں میں قاصد بھیجتے ہیں۔ یہ 20 کی لوکیشن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کہ وہ ٹرانس جارڈن یعنی دریائے یردن کے مشرق کی طرف ہے، اور چونکہ یہ باقی قبائل سے جو 9.5 قبائل تھے، دیکھیں روبن، جد اور منسی کا آدھا قبیلہ دریائے یردن کے مشرق میں تھے، اور باقی 9.5 قبائل جو ہیں، منسی کا آدھا قبیلہ اور باقی 9 قبیلے جو ہیں، وہ دریائے یردن کے مغرب کی طرف تھے، جو مین کینان کا مین لینڈ اسرائیل ہے۔ تو اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ان کی مدد کے لیے، کیونکہ 3 بڑے حصے، میجر حصے ہو چکے ہوئے تھے اس وقت تک، جغرافیائی لحاظ سے بھی اور سیاسی یعنی پولیٹیکل حوالے سے بھی اسرائیل کے۔ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو 1-2 دنوں سے سکھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ جنوبی حصہ جو کہ یہودا کی قیادت میں ہے، وہاں پر 2 قبائل مینلی تھے، درمیان میں بنیامین کا قبیلہ ہے، لیکن اوپر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 8 قبائل بیسیکلی اکٹھے ہیں بنیامین کے ساتھ ہی، جو کہ ناردرن ٹرائبز جن کو شمالی قبیلے کہا جاتا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ 3 جو ہیں دریائے اردن کے مشرق میں ہیں، اور 8 اور 2 یہ تو 13 قبائل بنتے ہیں، تو بالکل مجھے اپنی گنتی آتی ہے، لیکن منسی کے قبیلے کو ہم یہاں پر بھی پورا ہی گن رہے ہیں، آدھا آدھا تو نہیں گن سکتے، تو ہم اس حوالے سے منسی ادھر بھی تھا دریائے اردن کے مشرق میں بھی، اور ادھر بھی ہے۔ اب ہم اس سچویشن میں دیکھتے ہیں کہ جب ساؤل کو ان قاصدوں کا پتہ چلتا ہے جو کہ بنیامین کے جبہ میں آتے ہیں، تو ساؤل کو ایک اپرچونٹی نظر آتی ہے، ساؤل کو ایک موقع نظر آتا ہے کہ اسرائیل متحد ہو سکتا ہے اس وقت میں، کیونکہ جب اس کو چنا گیا تھا، پچھلے باب میں ہم نے دیکھا کہ جب اس کو چنا گیا ہے، اس کی قرآن اندازی کے ذریعے ایز اے بادشاہ چناؤ ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں اعتراض کیا تھا۔ 27ویں آیت 10ویں باب کی آپ دیکھ سکتے ہیں، 1 سیموئیل چیپٹر 10 ورس 27۔ لیکن اب یہاں پر اس کو ایک موقع ملا ہے۔ پھر کل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا، اور جلدی سے دوبارہ دہرائے بھی دیتا ہوں، کہ جو یہ 20 جلاد کے لوگ تھے، ان کا بنیامین سے کیا تعلق تھا، وہ ہم نے دیکھا قضات کی کتاب میں، قاضیوں کی کتاب بک آف ججز چیپٹر 19، 20 اور 21 میں اس کا ریفرنس ملتا ہے ہمیں، اور وہاں پر کیا ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں نے کل ریفرنس دیا تھا، لیکن 1-2 لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور وہ شاید وہ ریفرنس نہیں دیکھ سکتے، تو میری درخواست تو یہی ہوگی کہ آپ بائبل ضرور پڑھا کریں، لیکن جو لوگ ٹائم کی مصروفیت یا کسی اور وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے میں اسے جلدی بتایا بھی دیتا ہوں۔ وہ سٹوری وہاں پر کیا تھی کہ جو ایک لاوی شخص تھا، اپنی حرم کے ساتھ وہ ٹریول کر رہا تھا، اس کی حرم کو لے کر جبہ کے لوگوں نے، جو کہ بنیامین کا ٹرائب تھا، بنیامین کا قبیلہ تھا، ان لوگوں نے بے عزت کیا، اس کو بے حرمت کیا، اور ایسا بے حرمت کیا کہ وہ مر جاتی ہے۔ تو وہ جو لاوی شخص ہے وہ اس کی لاش کے 12 ٹکڑے کرتا ہے، جو کہ بڑا ہی غلط قدم تھا، اس کی لاش کی بے حرمتی ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں، اس کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں جب ہم قاضیوں کو پڑھ رہے تھے کہ حالات و واقعات کیسے تھے، لوگ جو ہیں وہ بیرا روی کا شکار تھے، تو وہ ان 12 ٹکڑے کر کے 12 قبائل کے پاس بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جنگ کے لیے اکٹھے ہو، تاکہ ہم جو بنیامین میں سے جبہ کے لوگ ہیں ان کو ختم کر دیں۔ اس وقت بنیامین نے جبہ کے لوگوں کو دینے سے انکار کیا، اور جو جنگ ہوتی ہے بنیامین کی اگینسٹ دا ریسٹ آف اسرائیل،
بنیامین اور بمقابلہ باقی سارا اسرائیل، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں تو بنیامین فتح پاتا ہے کچھ، لیکن پھر اسرائیل جو ہے وہ بنیامین کو آلموسٹ صفحہ ہستی سے جو ہے وہ غائب کر دیتا ہے. بہت زیادہ کلنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو اسرائیل جو ہے وہ اس چیز کا خیال کرتا ہے کہ پورا ایک قبیلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. 600 مرد البتہ بچے تھے، ان 600 مردوں کے ساتھ انہوں نے بنیامین کے قبیلے کو نئی زندگی دینے کا پلان کیا. وہ منصوبہ ایک بناتے ہیں، بزرگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا گھرانہ، کون سا کلان جو ہے وہ آیا نہیں تھا جنگ میں لڑنے کے لیے. تو یہ 20 جلاد کے لوگ تھے، اور وہ یہ 20 جلاد کے لوگوں کو مار کر ان کی جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کو بیسیکلی وہ بیاہ دیتے ہیں بنیامین کے ان لوگوں کے ساتھ. اور یہ 20 جلاد کا اور بنیامین کا ایک اہم رشتہ اس طرح ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب جو بنیامین میں آ کر وہ یہ 20 جلاد کے لوگ رو رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے امونی بادشاہ ناحس نے، تو بنیامین کے لوگ اور یہ 20 جلاد کے لوگ یاد رکھیے کہ دے آر ویری کلوزلی لنکڈ. کئی بنیامینی جو لوگ ہیں ان کی جو مائیں ہوں گی وہ یہ 20 جلاد کے خاندان کی ہوں گی. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے لوگ بھی خاص طور پر بنیامین کے لوگ جو ہیں وہ بھی رونے لگتے ہیں کیونکہ وہ رشتہ دار ہیں. اور ایسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل بھی جو ہے وہ وہی کام کرتا ہے جو اس وقت اس شخص نے کیا تھا. اس نے تو اپنی بے حرمت اور مردہ کانکیوبائن کے یعنی حرم کے جو ہے ٹکڑے کیے تھے، لیکن یہاں پر یہ اپنے آکسن کے جو اس کی ایک جوڑی بیل ہے ان کو ٹکڑے کاٹتا ہے اور اسرائیل کی سب سرحدوں میں بھیجتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ساؤل اور سیمول کے پیچھے ہو لو، وگرنہ تمہارے ساتھ بھی ہم یہی سلوک کریں گے جو ان بیلوں کے ساتھ ہوا ہے. خداوند کا خوف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں پر چھا جاتا ہے. اور یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے معزز سامعین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں خداوند کے پیارے بیٹے اور بیٹیوں، کہ میں نے آپ کو شاید پہلے یہ بتایا ہے کہ یہ کئی سو سالوں کی باتیں ہیں جن کو بائبل میں نہایت بریفلی مختصراً لکھا ہوا ہے. تو جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہی ہیں اس میں آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ دے ور ٹیکنگ ٹائم، ان میں ٹائم بھی لگ رہا ہے اور وہ ڈیوائنلی بھی ہو رہی ہیں. ہمارا خدا ہمیشہ کنٹرول میں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے خدا موجود نہیں ہے، لیکن خداوند جو ہے وہ ساری چیزیں اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کر رہا ہے. اور ہم کیسے ہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس خدا نے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے اور جو ہمیشہ ان کنٹرول ہوتا ہے، اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے یسوع المسیح کی صلیب پر ایمان لانے کے وسیلہ سے، کسی اور طریق سے نہیں، یسوع المسیح کی صلیب پر ایمان لانے کے وسیلہ سے، اس پیار اور محبت میں یقین کرنے سے جو کہ باپ نے ہم سے رکھا اور بیٹے نے فرما برداری کرتے ہوئے بھی اس پیار کو دکھایا. ہم خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے پیار کے لیے، اس چنے جانے کے لیے کہ ہم جو کوئی قوم کوئی قبیلہ نہ تھے، اب ہم زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو کہ ہر چیز کے لیے ان کنٹرول ہے. اور ہم 7ویں آیت میں یہی دیکھتے ہیں کہ خداوند کا خوف ان لوگوں پر چھا جاتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے وہ سب یونائٹ ہو جاتے ہیں، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بنی اسرائیل لکھا ہے 3 لاکھ اور یہودا کے مرد 30,000. اب یہ جو آیت ہے 8ویں، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. یہ چیز بتا رہی ہے کہ جو ڈیوائیڈ ہے، جو تقسیم ہے، وہ کتنی اہم ہو چکی ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل، باقی قبائل کو بنی اسرائیل کہا جا رہا ہے اور یہودا کو علیحدہ لکھا جا رہا ہے. 3 لاکھ اور 30,000 یعنی 1 پیچھے 10 کی ریشو ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہے. لیکن دوسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت لکھی گئی ہے یہ کتاب. بے شک اس کے زیادہ ابواب سیمول نہیں لکھے ہیں، لیکن اس کی جو کمپائلیشن ہے، اس کو جو اکٹھا ترتیب دیا گیا ہے، وہ کم و بیش اس وقت ہے جب اسرائیل جو ہے، مین اسرائیل، سلیمان کے بیٹے کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، روبہام کے دور میں، کہ جنوبی سلطنت علیحدہ ہو جاتی ہے جو کہ یہودا کی سلطنت کہلاتی ہے، اور شمالی سلطنت علیحدہ ہو جاتی ہے جو کہ ریسٹ آف اسرائیل، یعنی اس کو اسرائیل اس وقت کہتے ہیں. اس ٹائم لائن میں اس کے بعد اسرائیل جو ہے
وہ 12 قبائل اکٹھے نہیں تھے. سو ہم یہ ڈیوائڈ جو ہے یہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ایک خیال یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس کو جو ترتیب دیا گیا ہے وہ بعد میں دیا گیا ہے جس وقت یہ 2 سلطنتیں علیحدہ ہو چکی ہیں. سو اس وجہ سے یہ جو آیت ہے کہ بنی اسرائیل 3 لاکھ اور یہودا کے مرد 30,000، اٹس اے سلائٹ ڈویژن. یہ اس تقسیم کو جو لوگ اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں کہ یہودا والے علیحدہ ہیں اور اسرائیل والے علیحدہ ہیں، یہ اس کو ظاہر کر رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں قاصدوں سے جو آتے ہیں کہ یہ 20 جلاد کے لوگوں سے یوں کہنا کہ کل دھوپ تیز ہو جانے کے وقت تک تم رہائی پاؤ گے. سو یہ جو میسنجرز آئے ہوئے ہیں یہ 20 جلاد سے، وہ اب بڑے خوش جاتے ہیں. امونی ناحس نے تو انہیں جانے دیا تھا کہ یہ اسرائیل سے مدد نہیں پا کے آئیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا جو ان کنٹرول ہے وہ ساؤل کو بھی موقع دے رہا ہے، اور ساؤل بھی اس اپرچونٹی کو دونوں ہاتھوں سے گریب کر رہا ہے، پکڑ رہا ہے کہ میں سب کو اکٹھا کر دوں. اور یہ جو اس کو موقع ملا ہے کہ وہ جو اپنی سیاسی ساکھ جو ہے اس کو مضبوط کر سکے، اس میں اس کو کامیابی ہو رہی ہے. اور قاصد جو ہیں یہ واپس جاتے ہیں، یہ 20 کے لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں. اور جو یہ 20 کے لوگ ہیں اب یہ کیا پیغام دیتے ہیں امونی ناحس کو؟ 10ویں آیت میں اسے کہتے ہیں کہ کل ہم تمہارے پاس نکل آئیں گے اور جو کچھ تم کو اچھا لگے ہمارے ساتھ کرنا. اب اس کو یہ میسج دیا ہے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے یہ کہا کہ کل ہم تمہارے پاس نکل آئیں گے. امونی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے پاس آ جائیں گے، اپنے آپ کو سامنے رکھ دیں گے، میں ان کی آنکھیں نکالوں گا، ان کو غلام بنا لوں گا، اسرائیل کی بے عزتی کروں گا، اسرائیل کے خدا کی بے عزتی کروں گا. لیکن جو یہ لفظ ہے، یہ ٹرم ہے کہ کل ہم تمہارے پاس نکل آئیں گے، اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہم تمہارے پاس غلام ہونے کے لیے نکل آئیں گے، اور یہ بھی ہے کہ کل ہم تمہارے پاس نکل آئیں گے اور تمہارے ساتھ لڑیں گے. اور اس کے لیے انہوں نے زیادہ تفصیلات نہیں دیں، انہوں نے امونی ناحس کو یہی کہا ہے کہ ہم تمہارے پاس نکل آئیں گے. اب امونی ناحس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق اس کی فوج بڑی ریلیکسڈ ہے، بہت سکون میں ہے کہ صبح انہوں نے آ جانا ہے، تو وہ رات کو جو ہے آرام سے سو رہے ہیں. لیکن ہم ساؤل کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے اس بڑے گینگ کو 3,30,000 لوگوں کے بڑے لشکر کو لے کر امونیوں کے لشکر میں گھس جاتا ہے. کس وقت؟ لکھا ہے رات کے پچھلے پہر، یعنی یہ 2 سے 4 بجے کے بیچ میں، جس وقت وہ سو رہے ہیں. اور اس وقت وہ آتا ہے اور ان کو مارتا ہے، ان کے کیمپس میں گھس جاتا ہے جس وقت وہ سو رہے ہیں. کچھ پہرے دار تھے جن کو وہ کیپچر پہلے ہی کر لیتے ہیں اور مار مار کے ان کا بھرکس نکال دیتے ہیں. لکھا ہے کہ وہ ایسے تتر بتر ہو گئے کہ 2 آدمی بھی کہیں ایک ساتھ نہ رہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ساؤل نے ان کو جو ہے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گروپ ان کا جو ہے وہ ختم کر دیا. اور ایسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ فتح ملتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ سیموئیل سے کہتے ہیں، جو کہ نبی تھا، جو کہ ابھی تک ان کا کنٹرولنگ فگر تھا، کہ کس نے یہ کہا تھا کہ کیا ساؤل ہم پر حکومت کرے گا؟ ان آدمیوں کو لاؤ تاکہ ہم ان کو قتل کریں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 10ویں باب کی 27ویں آیت میں جہاں پر بعض شریر یہ کہنے لگے تھے کہ یہ شخص یعنی ساؤل ہم کو کس طرح بچائے گا، سو انہوں نے اس کی تحقیر کی. اب جنہوں نے وہ باتیں کی ہیں وہ کہتے ہیں لے آؤ ان کو. سو میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ یہ یہودا کے قبائل کے لوگ تھے، لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہودا باقی قبائل سے بھی اتنا بھی علیحدہ نہیں ہوا تھا، اس نے جنگ کے لیے اپنے لوگ بھیجے تھے. ساؤل اس موقع پر بڑا میگنانمس جو ہے وہ ڈیسیجن کرتا ہے، بڑا پرجلال جو ہے وہ فیصلہ لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آج کے دن ہرگز کوئی مارا نہیں جائے گا. سو وہ اس تقسیم کو، وہ اس دراڑ کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ جنوبی اور شمالی قبائل میں تھی. اور سیموئیل لوگوں سے کہتا ہے آؤ جلجال کو چلیں تاکہ وہاں سلطنت کو نئے سرے سے قائم کریں. جلجال جو ہے اس وقت تک ہم دیکھتے ہیں کہ مین وہ جگہ بن چکی ہوئی تھی جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے تھے. خداوند کے حضور لکھا ہے ساؤل کو بادشاہ بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ آرک آف دا کووننٹ یعنی عہد کا صندوق بھی وہاں پر موجود تھا، کیونکہ جو ٹرم ہے یہ ایک ایڈیم ہے، محاورہ ہے کہ خداوند کے حضور، خداوند کی حضوری، وہ آرک آف کووننٹ کو ہی کہتے تھے جو کہ عہد کا صندوق ہے. تو وہاں پر یہ جلجال میں عہد کا صندوق بھی ہے. وہاں پر لکھا ہے کہ ساؤل کو بادشاہ بنایا گیا. اب ساؤل کو انہوں نے پراپر اس کی تاج پوشی بھی کر دی ہے. ساؤل کی بادشاہت کے والے سے میں نے آپ کو بتایا 3 مرحلے تھے. پہلا جب اسے مسح کیا گیا وہ ایک پرائیویٹ سیریمنی تھی،
پرائیویٹ ایک موقع پر سیمول نے خدا کے سامنے اس کو مسا کر دیا تیل سے. دوسری دفعہ ہم نے دیکھا کہ 10ویں باب میں اس کا کرہ ڈال کے چناؤ ہوتا ہے اور ساری قوم کے سامنے بتایا جاتا ہے یہ تمہارا بادشاہ ہے. لیکن یہ 11ویں باب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کی باقاعدہ تاج پوشی ہو رہی ہے، خداوند کے حضور اس کو بادشاہ بنایا جا رہا ہے، اس نے فتح پائی ہے دوسری قوم پر، اس نے اپنے آپ کو لائق اور قابل شو کیا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے وہاں خداوند کے آگے سلامتی کے ذبیحے ذبح کیے اور وہیں ساؤل اور سب اسرائیلی مردوں نے بڑی خوشی منائی. اب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں سلامتی کے ذبیحے جس کو ذبح شلامیم کہتے ہیں عبرانی میں. اور جو لوگ میرے ساتھ فیس بک پر ایڈڈ ہیں، وہ جو میں ہفتہ وار بائبل اسٹڈی کراتا ہوں اس میں ہم احبار کی کتاب سیکھ رہے ہیں. روز بروز تو میں آپ کو نبیوں کی کہانی پیش کرتا ہی ہوں، لیکن ہفتہ بہ ہفتہ میں فیس بک پر اور یوٹیوب پر جو احبار کی کتاب ہے، ابھی احبار کی کتاب کر رہا ہوں، ویسے میں پیدائش سے لے کر استثنا تک جو ہے ان کتابوں کو ڈسکس کرتا ہوں اور سمجھاتا ہوں. تو احبار کی کتاب کے پہلے جو 6 ابواب ہیں اس میں مختلف قربانیوں کا ذکر ہے، جن کو میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ سوختنی قربانی، اناج کے نذرانے ہوتے ہیں، پھر سلامتی کے ذبیحے ہوتے ہیں، پھر خطا کی قربانی ہوتی ہے، پھر تلافی کے نذرانے. یہ 5 میجر قربانیوں کا ذکر ہے وہاں پر. اس میں جو تیسرے نمبر پہ ہے سلامتی کے ذبیحے، وہ کیوں یہاں پر اس کا ذکر ہے؟ کیونکہ باقی سوختنی قربانی پوری خدا ان کے حضور چڑھا دی جاتی تھی. اناج کے جو نذرانے ہوتے تھے وہ خدا کے لیے ہوتے تھے، وہ جلائے جاتے تھے اور کچھ حصہ کاہنوں کو دیا جاتا تھا. لیکن جو تیسری ہے سلامتی کے ذبیحے، اس میں جو چڑھانے والا ہوتا تھا اس کو بھی ایک حصہ ملتا تھا، کاہن کو ملتا تھا، چڑھانے والے کو ملتا تھا اور خدا کو ملتا تھا. تو سلامتی کے ذبیحے کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر انہوں نے خداوند کے حضور وہ قربانی چڑھائی اور اس میں سے کچھ گوشت خود بھی لیا اور کھایا، اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پر خوشی منا رہے ہیں. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے. جس طرح ساؤل کو اس نے اور اسرائیل کو اس نے امونی ناحس پر فتح دی، اسی طرح خداوند آپ کو اور مجھے اپنے بیٹے ہمارے منجی یسوع المسیح یشوع مشیاہ کے نام میں ہماری زندگیوں کے بری روشوں پر، برے کاموں پر فتح دیتا جائے، ہر اس بری روح پر فتح دیتا جائے جو کہ ہمیں گرانے کی کوشش کرتی ہے، اور ہم یسوع المسیح یشوع مشیاہ میں مضبوط ہوتے جائیں. گاڈ بلیس یو.